آج کے بعد خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا۔ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ادھر بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام خدا نہیں ہے، یہ ہم نے رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے، پتہ نہیں کس نے رکھا ہے، کسی فارسی نے رکھا ہے، دو لفظوں سے خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، مخفف ہو کے ہو گیا خدا۔ میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ اہل علم سے کہتا ہوں اللہ بلوایا کریں، اللہ بولا کریں، اللہ لکھا کریں۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میرا عربی ذوق ہے، اس ذوق پر بھی خدا کو پورا اترتا ہوا نہیں دیکھتا، اور خود میرے اللہ کی خبر ہے، اللہ لا الہ الا ہو، میرے اللہ کی خبر ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا ہو، میرے اللہ کی خبر ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، میرے اللہ کی خبر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میرا رب اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہاں بچو، اساتذہ کرام، علماء، اللہ بولا کریں، جو لفظ اللہ میں نور ہے خدا میں نہیں ہے، اللہ میرے رب نے اپنے لیے منتخب کیا، میں نے کسی فارسی کا خدا لے کے اسی کو ہی بولنا شروع کر دیا، اس میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ۔ کہو پھر کہو اللہ کی قسم، عرش تک نور پھیل گیا کہ اللہ نے اسے اپنے لیے پسند کیا۔ پھر ابن المنظور نے حروف پر بھی بحث کی ہے اپنی لغت میں، لسان العرب میں، ایک مختصر ہے، وہ کہتے ہیں نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں، اور اس کی ایک وجہ جو سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتا نہیں سکتا جب تک نقطہ نہ لگے، ایک یا دو یا تین، تو وہ کمزور ہو گیا، آسرا چاہیے۔ بغیر نقطے والا حرف وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں، وہ طاقتور ہو گیا۔ میرے اللہ نے اپنے نام کے لیے وہ حرف استعمال کیے جس میں نقطہ نہیں، اللہ ہے نقطہ، اپنے نبی کے لیے جو نام پسند کیا بغیر نقطے کے، محمد، احمد، ہے نقطہ، اللہ نقطہ نہیں، محمد نقطہ نہیں، احمد نقطہ نہیں۔ ایک اور مطابقت، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، احمد بھی 4، محمد بھی 4، اللہ بھی 4 حرف، یہ تینوں کو جمع کیا تو 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ توحید و رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ توحید، محمد الرسول رسالت، لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں، ایسے تول کے ہمیں کلمہ دے دیا کہ لا الہ الا اللہ 12، محمد الرسول اللہ 12۔ یہ میرے رب کا حسن انتخاب ہے، حسن انتخاب ہے۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں، آدم ذرا گہرے رنگ والا، نوح رونے دھونے والا، یعقوب پیچھے آنے والا، موسیٰ پانی سے پکڑا جانے والا، عیسیٰ سرخ رنگت والا۔ یہ میں نے چند نبیوں کے آپ کو نام بتلائے ہیں، ناموں کا مطلب بتایا ہے۔ اس طرح پورے انبیاء جتنے تشریف لائے ہیں، کسی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا، میرے نبی کے دونوں ناموں میں نبوت کا خوبصورت معنی پایا جاتا ہے۔ احمد کون؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہو۔ محمد کون؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کروائی جاتی ہو۔ پھر محمد کی میم ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے، احمد کی الف ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے۔ قرآن کا پہلا حرف ہے الحمد، الف لام ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے۔ قرآن حمد شروع کر رہا ہے، محمد کی میم میں سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے،
احمد کے الف سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے. یوں میرے نبی نے میرے اللہ نے اپنے نبی کے دونوں ناموں کو قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ جوڑ دیا, پہلے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا. یہ ہے جو میری تعریف کرے گا, یہ ہے جس کی پھر میں تعریف کرواؤں گا. یہ میرا وہ نبی ہے جو میری ایسی تعریف کرے گا کہ دنیا میں کبھی کسی نے نہ کی, اور پھر میں اس کی ایسی تعریف کرواؤں گا کہ دنیا میں کسی کی ایسی تعریف نہ ہوئی, نہ ہوگی, نہ ہو سکتی ہے. ہاں تنزیل وہ آ رہا ہے. کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض, زمین کا بنانے والا, والسماوات العلا, بلند و بالا آسمانوں کی چھت بنانے والا. کون ہے؟ ابھی نام نہیں آ رہا, نام پیچھے, صفات آگے, تجسس بڑھتا ہے, تجسس بڑھتا ہے. یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ ارے یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ الرحمن. الرحمن تو صفت ہے, کیا اور کیا خوبی ہے؟ علی العرش استوا, عرشوں پہ استوا ہے. کون ہے کہ پہلے سنو وہ کرتا کیا ہے, اس کی بادشاہی کیا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. زمین آسمان اس کے تابع غلام مل, زمین آسمان کے درمیان اس کی شہنشاہی, زمینوں کے نیچے اس کی شہنشاہی. مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت, ناری نوری آبی خاکی خلائی ہوائی, 4 پاؤں 2 پاؤں, تیرنے والے, اڑنے والے, چھپنے والے, ڈسنے والے, دھاڑنے والے, چنگاڑنے والے, جھپٹنے والے, جاندار بے جان, نوری ناری, سب پر جس کی بادشاہی ہے. اتنی بڑی بادشاہی کو سنبھالتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تو زور سے بول جیسے میں بول رہا ہوں, تیری سن رہا ہے. تو آہستہ بول, تیری سنتا ہے. تو کان میں سرگوشی کر, تیری سنتا ہے. اب اور کیا کر؟ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا. زبان تالو سے لگا, ہونٹ بند کر. میں کیا بولا آپ کو پتا چلے؟ میں کیا بولا مجھے بھی نہیں پتا چلا, میں نے محسوس کیا, میرے کانوں نے نہیں سنا. تو انسان کی وہ بات جو اپنے دل کی دھڑکنوں سے کرتا ہے, زبان حرکت نہیں کرتی, اسے عربی میں اخفا کہتے ہیں. تو میرا رب خبر دے رہا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ اتنی کائنات ہے, زندہ بھی, مردہ بھی, جاندار بھی, بے جان بھی. میں تمہارے زور کا بول بھی سنتا ہوں. جب زبان تالو سے لگ کر بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکنوں سے بولتے ہو تو میں تمہارا وہ بول بھی سنتا ہوں. ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ جب حیرت بڑھ گئی, پیمانہ چھلکنے لگا, اب آیا نام. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. صفت له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. صفت بادشاہی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. صفات بادشاہی. ہے کون؟ اللہ. اب آیا کون ہے؟ اللہ. اور اس کا کوئی مقابل ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی نہیں. احد ہے, سمد ہے. کوئی صفات میں اس جیسا ہے؟ نہیں. لہ الاسماء الحسنى. نہ صفات میں کوئی اس جیسا ہے, نہ ذات میں کوئی اس جیسا ہے. لیس کمثلہ شیء, کوئی اس جیسا نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں. اس 4 دیواری اور اس جیسی اور 4 دیواریاں جو پورے ملک میں ہیں, اور اس میں یہ درویش لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں. چٹائیوں سے سل کر, پیڑ پہ پتھر باندھ کے, پوری دنیا میں ایسے طلبہ کوئی نہیں ہے جو 11 سال اپنے دے دیں جوانی کا بہترین حصہ اللہ کا علم سیکھنے کے لیے. ایسے علماء کوئی نہیں ہے جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر پوری زندگی گزار دیں. بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخواہ سے دوا نہیں لے سکتے, بچی جوان ہو جائے اپنی تنخواہ سے شادی نہیں کر سکتے, زندگی بھر اپنے گھر کی چھت نہیں بنا سکتے. یہ چٹائیوں سے سل کر بیٹھے ہوئے لوگ, یہ اس ملک کے محسن ہیں, پوری امت کے محسن ہیں, پوری انسانیت کے محسن ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سینے سے لگایا اور ایک حرف بھی کمی بیشی نہیں آنے دی. ایک حرف. یا رسول اللہ, میری روزی بڑھ جائے. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں. جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو. قناعت والی زندگی سیکھو, نماز سے رزق بڑھتا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں, طارق جمیل صرف
زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو. ہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں میری زمین ہے جو ڈھیر کپا ہوئے. ہم سارے چاہتے ہیں. یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں. میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان. یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے. آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، یہ نو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے. بھائی کتنے سایہ ہے، کتنے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو تباہ کیتی جاندے. یہ سب فراڈ ہیں. یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے. اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہوئے. میرے نبی کا وظیفہ سنو. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے. اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یار ایتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو. پہلے دشمن تو میرے تسی. پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی. اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی. باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا. باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو؟ جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے. اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا. اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا. ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے. ایدم ہی لے لو، ایدم ہی لے لو، ایدم ہی لے لو. ڈاکٹر تھے. اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا، گندگی کا کیڑا. اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے. تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی. تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلا رہتا تھا. میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں. تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے. پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں. تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں. تو بیٹا بہ جا. میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا. یہ ماں کا مرتبہ بتایا. یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے. میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا. اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو. عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 تو اسی لیکا چھک دیتا ہے. سمجھتا ہو اس بات؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں. اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں. تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972. جب تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا. 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے، لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا. اور میری عمر کتنی؟ 18 سال. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی. میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے. تو میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر. 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر. پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا. نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو خوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں. تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا
सवाब ले रहा हूँ और ये थकन का सवाब ले रहे हैं। तो मैं अपने बाप को बड़े दिल से दबा था, तो मुझे मेरे बाप की दुआ लगी। कहते पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, और तू वेखी एक दिन अल्लाह तेनू बड़ी इज्जत देस। ये मेरे बाप की। अल्लाह के नबी से मोहब्बत की निशानी क्या है? हमारे नबी मोहब्बत के काबिल कैसे ना हो जिनसे अल्लाह प्यार करता है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। इसमें एक तो तर्जमा है वद्दुहा, रोशनी की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, जब रात छा जाए उसकी कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं और आपका रब आप पे नाराज नहीं। क़ला नाराज, काफ नहीं मिलाया। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़लाका ये होना चाहिए था, लेकिन वहां काफ को हटा दिया कि नाराजगी के लफ्ज के साथ अपने नबी के नाम को नहीं जोड़ा। ये तो अल्लाह का एजाज और इकराम है। इमाम राजी तफसीर के किंग हैं, उनके दो तर्जमे बताता हूँ। वद्दुहा, मेरे महबूब आपके रोशन इल्म की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, आपकी चादर की कसम, काली चादर की कसम जिसमें आप अपने गुनाहगारों को छुपा लेंगे। तीसरा तर्जुमा, ये इमाम राजी की बात है इसलिए मैं आराम से कह रहा हूँ। वद्दुहा, ये मुझे सबसे पसंद है जो अब मैं कहने लगा हूँ। वद्दुहा, मेरे महबूब आपके खूबसूरत चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, आपकी स्याह जुल्फों की कसम, आपके स्याह फैले हुए बालों की कसम। भला आपका रब आपको छोड़ सकता है? भला आपका रब आप पे नाराज हो सकता है? ये हरगिज नहीं। अलम यजिद का ये, हाँ, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये दुनिया जाने वाली है, आखिरत बाकी है। आपने फरमाया अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, क़यामत का दिन देखोगे सरदारी मेरे हाथ में होगी। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन देखोगे अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। अना खतीबुहुम इज़ा उनसितु, लोग खामोश होंगे मैं बोलूंगा। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दु, लोग चलेंगे मैं लीड करूंगा। अना शाफ़िहुम इज़ा हुबिसु, कदम रुक जाएंगे मैं शफात करूंगा। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसु, वो नाउमीद होंगे मैं खुशखबरियां सुनाऊंगा। मफातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा, जन्नत की चाबी क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगी। यतूफ़ु अलैया अल्फ़ ख़ादिम कअन्नहुम लुलुउम मकनून, चाली मेरे गिर्द 1000 जन्नत के खुद्दाम खड़े होंगे मैदान महशर में। इन्नी व उम्मती अला कूमिन मिनल अर्द, क़यामत के दिन मैं और मेरी उम्मत एक ऊंचे मकाम पर खड़े होंगे, बाकी सब नीचे होंगे। मेरे रब कह रहा हूं वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये आयत मेरे नबी की शान में सबसे बुलंद है कि मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब मैं आपको इतना देने वाला हूं कि आपको भी नहीं पता जो मैंने आपके लिए, आपकी आंखों की ठंडक के लिए तैयार किया है। आप जानते ही नहीं मेरे महबूब कि आपका रब आपको क्या देने वाला है। पीछे ये सूरत आई क्यों? आप पर वही बंद हो गई और आप उदास हो गए और कुरैश मक्का कहने लगे वद्दअहु रब्बुहु वक़ला, इसका रब इसको छोड़ गया, इस पे नाराज हो गया। गैरों की बात बुरी लगती है, अपने कुछ कह दें तो ऐसा लगता है जैसे खंजर लग गया। तो हजरत खदीजा ने कह दिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह नाराज तो नहीं, बस ये सुनना था कि आपका दिल मुट्ठी में आ गया। और उसी वक्त जिब्रील हाँपते कांपते आ गए। वद्दुहा, देखो मसलन मैं फौजान पे नाराज हो जाता हूँ तो वो मुझे आकर मेरा एक्सप्रेशन देखता है ना, कहता है मौलाना अल्लाह की कसम मैं आप पे नाराज नहीं हूँ, मौलाना अल्लाह की कसम आपको शक पड़ गया, आपको याद नहीं हमने आपको 2 साल पहले बुलाया, उसके अगले साल भी बुलाया, अभी भी बुलाया और आपको इतना प्रोटोकॉल दिया, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ? ठीक होगी बात, ये फौजान समझ में आएगी बात। अब अल्लाह ताला कह रहा है मेरे नबी मुझे कसम है दिन और रात की, मुझे कसम है तेरे इल्म और तेरी चादर की, मुझे कसम है तेरे चेहरे तेरे खूबसूरत बालों की, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। कैसे? अलम यजिद का यतीमन फआवा, आपको याद नहीं आप यतीम थे मैंने आपको ठिकाना दिया। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, आपको याद नहीं आप मेरी तलाश में थे
میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا. ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا. اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو میرے محبوب، آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا. میرے محبوب، آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا. اور میرے محبوب، میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں. اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، مجھے آپ کے رب کی قسم. تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے. یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں